بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے صرف دو باتیں رکھی جائیں گی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کی شکایت اللہ تبارک و تعالی سے کریں گے. وہ نبی جو اپنی امتیوں کے لیے سجدوں میں رویا کرتا تھا، وہ نبی جس نبی کو خاص دعا ملی تھی اس دعا کو اپنے امتیوں کے لیے استعمال کر دیا. وہ نبی جس نے اپنی امت کے لیے تمام تر تگودوں کیے، تمام تر تکلیفیں سہی، لیکن وہی رسول کل ہمارے اور آپ کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیس درج کر دیں گے. درج کیس کون سا ہوگا؟ مہجور قرآن کا، اس قرآن کو چھوڑنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے رب، میری قوم جو تھی، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، غور کرنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کے تمام تر تقاضوں کو چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. تو قرآن تمہارے لیے شفاعت تو کرے گا، لیکن یہ تمہارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کھڑا بھی ہو سکتا ہے، فریق مخالف بن کر آ سکتا ہے کہ جب قرآن کے مطابق عمل نہ کیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے قوم کو بلند کرتا ہے، اسے عزت و شرف عطا کرتا ہے. تو اس قرآن کو چھوڑنے کی بنیاد پر ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی کے گڑھے میں لے جا کے گرا دیتا ہے اور پستی اس کا مقدر اور اس کا مسکن بن جاتی ہے. تو قرآن کو چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سلیمان، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے لیکن مختصراً کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر اور ان کو انسانوں، جنوں، جو ہے پرندوں، اسی طریقے سے ہواؤں وغیرہ پر مکمل طور پر اختیار دیا تھا، انہیں پاور دیا تھا اس چیز کا. وَحُشِرَ سُلَيْمَانُ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنی فوج، ان کی فوج تین طرح کی تھی، ایک انسانوں کی، ایک جناتوں کی، ایک پرندوں کی. تین قسم کی ان کی فوج تھی. انسانوں سے چھوٹا کام لیتے تھے، جناتوں سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لیتے تھے، خط وغیرہ بھیجنے کا. تو سلیمان علیہ السلام اپنی اس فوج کو لے کر جا رہے تھے کہ چوٹیوں کی جماعت نے انہیں دیکھ لیا. کس نے؟ چوٹیوں کی جو سردار تھی اس نے انہیں دیکھ لیا. قالت نملۃ، ایک چوٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چوٹیوں کی جماعت، ایک کام کرو، تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، چلی جاؤ. ہو سکتا ہے کہ سلیمان اور اس کی فوج جو آ رہی ہے سامنے کہیں لاشعوری طور پر تمہیں کچل نہ دے، تمہیں ختم نہ کر دے. گہرائی میں جاؤ اس آیت کریمہ کے اندر. بولے چوٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، کتنا زبردست اتحاد ہے. ہم اتنے بڑے مخلوق انسان، ہمارے یہاں کچھ بھائی بھائی میں اختلاف. ایک چوٹی ان کی جماعت کی سردار تھی
اور وہی ان کو جو کام دیتی تھی وہ کر بیٹھتے تھے، جس کو روکتی تھی وہ نہیں کرتے تھے۔ چونٹیوں کے اتحاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فہم دیا تھا چونٹی کی بات کو سن لیں گے، آپ نے سمجھ لیا، آپ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے اور کہا اپنے رب کا شکریہ ادا کر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا جس کو تو نے میرے اوپر کیا ہے، میرے والدین کے اوپر کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کروں اور تو اس سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے اندر برابر جھوٹ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھتا۔ ایک تو پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہوں، کسی بھی طرح کے ذمہ دار، گھر کے یا کہیں بھی کسی بھی چیز کے ذمہ دار، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ان کے ماتحت ہیں ان کی نگرانی کرتے رہیں، کون موجود ہے، کون غائب ہے، کون کہاں ہے، اس کی جانکاری رکھنا ذمہ دار کے اوپر ضروری ہے۔ دوسری چیز، سلیمان علیہ السلام نے جب چیوٹی کو یعنی ہدہد کو دیکھا کہ نہیں مل رہی ہے تو کیا کیا انہوں نے، ما لی لا اری الہدہد، مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں چیوٹی یعنی ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد پرندے کو میں کیوں نہیں دیکھ رہا، مجھ کو کیا ہو گیا۔ آج ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کوستے ہیں دوسرے کو، ہے کہ نہیں؟ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھائی چاہت مجھ سے بوٹل گر گیا، مجھ سے یہ بوٹل گر گیا تو کہتے ارے یار کیا یار تیری وجہ سے بوٹل گر گیا، ایسا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ انسان غلطی ہو جائے، غلطی کا سب سے پہلا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے کہ غلطی میری وجہ سے ہوئی ہے، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد پرندے کو نہیں پایا تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو کیا ہو گیا کہ میری آنکھیں ہدہد کو نہیں دیکھ رہی ہیں، تو لہذا غلطی ہو جانے کے بعد آدمی کو پہلے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو کوسنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہدہد پرندہ آیا اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر آج تو میں اس کو سزا دوں گا، ایک تو بغیر بتائے نکلا ہے، دوسرے یہ کہ وہ مجلس سے غائب ہے، اگر لوٹ کر آیا اسے میں سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا تو اسے ختم کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا تو وہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے۔ اب ہدہد پرندہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آیا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا اے بادشاہ انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم، اے بادشاہ، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے دیکھا، حیرت سے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت وہاں ایک جگہ کی بادشاہ بنی ہوئی ہے اور وہ لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش بھی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، کہتے ہیں کہ اس قوم کے لوگ اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، شیطان نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک چیوٹی کی فطرت دیکھو، دو چیزوں کو چیوٹی پسند نہیں کرتی تھی، بتلا دیا، اس کو تعجب ہوا، کیا تعجب ہوا کہ میں نے اس کو ایک قوم کو دیکھا ہے کہ ان کی ملکہ عورت ہے، عورت کی حکمرانی کو چوٹی یعنی ہدہد، چوٹی نہیں بلکہ ہدہد پرندہ بھی ناپسند کرتا ہے، یعنی اگر جانوروں کو، پرندوں کو قوت گویائی دے دیا جائے تو وہ بھی عورت کی حکمرانی کے خلاف نعرے بلند کرے گا اور اسی طریقے سے توحید کے علم بردار بنے گا اور شرک کے خلاف وہ باغ طوال اعلان کر دے گا۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، کیا ان کے لیے بہتر تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرتے جو زمین سے دانے کو نکالتا ہے۔
اس کو عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے عبادت کرتے ہیں جس کی کوئی طاقت اور کوئی ملکیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد لمبا سا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے قاصد کو وہاں پر بھیجا، وہاں پہ بھیجنے کے بعد پھر جو ہے اپنے لیٹر پہ انہوں نے جو لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹر کا طریقہ دیکھو، آج ہم اور آپ لیٹر لکھتے ہیں تو پہلے کیا لکھتے ہیں؟ اپنا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو پیغام ہے اس چیز کو لکھتے ہیں، اس کے بعد آخر میں جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا بھی نام لکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ لیٹر کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتلا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام لکھا اور بتلایا کہ اور پھر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اس کے بعد کہا بھائی دیکھو اگر تم چاہتی ہو تو تم کیا کرو، اپنے آپ کو میرے لیے سرنڈر کر دو میرے آپ مجھ کو میرے پاس۔ اب وہ کیا کرتی ہے، بادشاہ یعنی ملکہ کے پاس، ملکہ سبا کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے، قاصد پہنچتا ہے، گھبرا اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہتی ہے اے میری فوج کے لوگوں، فوجیوں بتاؤ میرے پاس سلیمان کا لیٹر آیا ہوا ہے، کیا میں ان سے جنگ کروں یا میں مصالحت اختیار کر لوں؟ فوجیوں نے کہا ہم کو اللہ نے قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم طاقت والے پاور والے ہیں، ہم تو پرخچے سلیمان کو اڑا سکتے ہیں، ہم لڑیں گے ان سے مقابلہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ملکہ سبا سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کے خطاب کو اس نے سمجھ لیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس نے دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہ کسی عام آدمی کا لیٹر نہیں ہے بلکہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کا لیٹر ہے۔ تو اس نے کہا ہم جنگ نہیں کریں گے بلکہ مصالحت کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر رکیے۔ سلیمان علیہ السلام کا لیٹر پہنچنے کے بعد ملکہ سبا نے مشورہ کس سے لیا؟ فوجیوں سے لیا۔ تو کام کرنے سے پہلے مشورہ لینا چاہیے۔ دوسری چیز اس میں کہ مشورہ ان لوگوں سے لینا چاہیے جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں۔ اب بھائی ایک بلڈنگ بنانا ہے، ایک بلڈنگ بنا رہا ہے، آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے تو کیا کرے گا؟ بلڈنگ میں سوئی لگانا ہے، بلڈنگ کو گولی دینی ہے، تو جو جس فیلڈ کا ماہر اس سے مشورہ لیا جائے، نہ کہ اس سے لیا جائے تو جانتا ہی نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب سے مشورہ لو گھر کیسے بنانا ہے، وہ کیا بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے نا، ظاہر سی بات ہے الٹا ہی سیدھا بتائیں گے، اگر بتائیں بھی تو الٹا سیدھا بتائیں گے۔ تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہو مشورہ اس سے لیا جائے، اور مشورہ جس سے لیا جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت کے ساتھ مشورہ دے دے، امانت کے ساتھ مشورہ دینا کہ دھوکہ دھڑی والا کام کرے، غلط اس کو اشارہ مت دے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا قاصد جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، سلیمان علیہ السلام غصے میں آ جاتے ہیں، اس قاصد کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک واقعہ ہوا، اب بیچ میں تھوڑا واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے فوجیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے کہتے ہیں قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو میرے پاس ملکہ سبا کا عرش لے آئے قبل یہ کہ وہ میرے پاس سلامتی کے ساتھ آ جائے۔ یعنی ملکہ سبا کو آنے کی انہوں نے دعوت دی مصالحت کی بات وغیرہ کرنے کے لیے، تو دیکھو کہا کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ سبا کا عرش اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ ایک جن تھا، اس نے کہا میں آپ کے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک طاقت کی، ایک امانت کی۔ اگر دو صفتیں موجود ہیں تو آدمی کام کر سکتا، اس کو کام سونپا جائے گا۔ اگر یہ دو صفتیں نہیں ہیں تو وہ کام کے لائق نہیں ہے، اسے کام نہیں سونپا جائے گا۔ اس کے بعد ایک آدمی جس کے پاس علم تھا، کون تھا، کیسا تھا نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ اس نے کہا سلیمان علیہ السلام آپ کے پلک جھپکتے ہی میں اس کا عرش آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا،
اور پلک جھپکتے ہی اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ سبا کا عرش حاضر کر دیا جب اس کو، تو اس کے اوپر ذرہ برابر بھی سفر کے آثار نہیں تھے. اس سٹیک انداز سے اس نے لے کر آیا اور کہا قال ھذا من فضل ربی. کام کرنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے کیا، اجی میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ بنوا دیا، میں نے فلاں مسجد بنوا دی. نہ، کام کرو، نام نہیں. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے حکم سے، اس کے فضل سے ہوا. میری کیا طاقت ہے کرنے کی؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد جب عرش کو لایا گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو کہ عرش کو بکھیر کے جانے اس کرسی کو الٹا کر کے رکھ دو، تاکہ جب ملکہ سبا ہے تو اس کو پہچاننے میں دشواری ہو اور میں یہ دیکھوں کیا وہ غور و فکر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اچھا، ملکہ سبا آتی. فلما ان جاءت قیل اھکذا عرشک. سلیمان علیہ السلام مذاق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تیرا عرش ہے؟ اب وہ بھی بڑی سیانی تھی، بہت ہوشیار وہ بھی تھی. قالت کأنہ ہوا، کہتی ہے گویا کی وہ ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ عرش میرا ہی ہے، وہاں سے لایا گیا ہے، میرا ہی عرش ہے. لیکن وہ شک کا تم جملہ استعمال کرتی ہے کہ تاکہ سلیمان علیہ السلام جس چیز کا اس سے امتحان لینا چاہتے انہیں سمجھ میں آ جائے، اگر بائی چانس یہ عرش میرا نہ ہو تو میں بچ جاؤں. قالت کأنہ ہوا، گویا کی وہ میرا عرش ہے، گویا کی وہ وہی عرش ہے جو میرا ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیشے کی جو زمین ان کی تھی اس کے اوپر انہوں نے سنگ مرمر وغیرہ بچھا دیا تھا، یعنی شیشہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل یہ پانی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا قیل لا ادخل السر، داخل ہو جاؤ. فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جب اس سے کہا داخل ہو جاؤ اندر، اب وہ اندر داخل ہونے سے پہلے وہ سمجھتی ہے کہ لگتا ہے یہ پانی ہے. اب وہ اپنے کپڑے کو اٹھاتی ہے، اپنی پڈلی سے اپنے کپڑے کو اٹھاتی ہے. کشفت عن ساقیہ، اپنے کپڑے کو اٹھاتی ہے، اس کی پڈلی کھل جاتی. دیکھتے ہیں ایک غیر مسلم حکومت کرنے والی عورت، پردے کا اتنا اہتمام. کہاں تک اس کا کپڑا ہے؟ پڈلی کے اوپر، یعنی پڈلی سے نیچے اس کا کپڑا رہا ہوگا نا. پردہ دیکھیے، وہاں غور کیجیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ پانی نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے اسی طرح اس کو شیشے کا بنا دیا ہے، شیش محل جسے کہتے ہیں بنا دیا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. اب وہ داخل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے قالت رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہتے ہیں میں سلیمان کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسلام لے آئی اور ایمان لے آئی. یہ سلیمان علیہ السلام کے قصے کا مختصر تھا تذکرہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح وہ بدفعلی کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، عورتوں کو چھوڑ کر تم اپنے نوجوان بچوں سے غلط کاریاں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نہیں نازل کرے گا. تو کیا عذاب کا تذکرہ پہلے ہو گیا ہے. اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے جو ہے اپنے رب ہونے کا تذکرہ آخر میں کیا ہے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر غور و فکر کرنے کی تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.